السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے متمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے، اور مداح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا، مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، امیر المومنین مجھے اجازت دیں، میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ ناظرین، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ ناظرین، یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمال اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتی ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اس سے اپنے گھر لے گئے، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو خوارج کی سپاہ میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہو۔ اسی طرح ناظرین، قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں پھر اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہیں ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قدموں سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشکو، عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا، واپس آئی اور ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس نے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چاچا مارے گئے ہیں اور اب
وہ اپنے باپ اور چاچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قتامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگ میں سرگردہ تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قتامہ کے گھر گیا۔ یہ فاشا اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قتامہ نہ کہا، جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون پاگل ہو گیا، اس نے کہا، ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ قتامہ نے کہا، اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلودہ کروایا۔ اس رات بد نصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں دماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں قہر مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بٹھا کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ غمگین تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ناظرین، ابن بطوط لکھتے ہیں، کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دکھتا ہے۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلتی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں۔ اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی، اور اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھدوائی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی
قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس کی قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ واللہ عالم، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔